معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع پاکستان میں آٹے کا بحران ہے۔ اس سے پہلے میں نے کووڈ-19 پہ ایک پروگرام کیا تھا۔ آج میں آٹے کے حوالے سے اور اس کے بحران کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان میں بہترین زمینیں پائی جاتی ہیں اور پاکستان میں بہترین کاشتکاری ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہر سال پاکستان میں گندم کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ لائنوں میں کھڑے کر کے جو ہے وہ ملوں کے جو مل والے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آٹا دو لوگوں کو، اور وہ جو ہے وہ انتہائی ناقص آٹا جو ہے جس میں سے میدا بھی نکلا ہوتا ہے، جس میں سے سوجی بھی نکالی ہوتی ہے اور جس میں اور دیگر بہت سے انگریڈینٹس جو ہے وہ نکال لیے ہوتے ہیں ملوں والوں نے، وہ آٹا لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے جن میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی ہے، کسی قسم کی کوئی غذائیت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ صرف اپنے پیٹ کا جو ہے وہ ایندھن جو ہے اس کو جو ہے نا وہ بطور استعمال کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس بات پہ پچھلے 70 سال میں کبھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی ہے کہ پاکستان میں گندم جو ہے وہ وافر ہو اور جو ہوتی ہے اسے طریقے سے سلیقے سے سنبھالا جائے۔ اس ملک میں لاکھوں ٹن گندم جو ہے جو سرکاری گوداموں میں پڑی ہوتی ہے ان کے متعلق ہے کہ وہ یا تو چوہے کھا جاتے ہیں یا وہ سیلابی پانی کی نظر ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ سرکاری چوہے کھاتے ہیں یا کوئی سرکاری پانی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ خراب کر جاتا ہے گندم کے گوداموں میں پڑی ہوئی گندم کو۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن ہے کچھ اتنی بڑی تعداد میں گندم کا ضائع ہونا، ناقابل استعمال ہونا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس پہ کبھی کوئی کام نہیں ہوا اس ملک میں کہ تاکہ اس بار ہو گئی ہے خراب گندم اگلی بار نہ ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ وافر مقدار میں آٹا ملتا رہے۔ پاکستان کے غریب لوگوں کو تو صرف نمک مرچ اور آٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد باقی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ان کو وہ بھی نہ ملے اور وہ بھی غذائیت کے بغیر ملے تو وہ یقیناً بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، جیسے آج کل پاکستان کے عوام جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ اس معاملے پہ حکمرانوں کو جو ہے وہ ایک کمیشن مقرر کرنا چاہیے کم از کم، جو تمام اسباب کا جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ مرتب کرے اور یہ بتائے کہ پاکستان میں گندم کے بحران سے کیسے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے اور کیسے پاکستان میں پیدا کی ہوئی کسانوں کی گندم جو ہے اس کو جو ہے سرکاری چوہوں سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ لاکھوں ٹن گندم جس ملک میں ضائع ہو جائے، سرکاری گوداموں سے ضائع ہو جائے، اس ملک کے بچے جو ہے وہ بھوک، افلاس اور بیماری کا شکار کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ ضرور ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شہروں کے گرد جتنی زمینیں گندم پیدا کرتی تھی وہاں جو ہے آج کل جو ہے وہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں اور کوڑیوں کے بھاؤ لی ہوئی زمین جو ہے اس زمین کو کروڑوں اربوں کھربوں میں جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ ابھی ملتان میں تھوڑا سا پہلے پورا ایک بہت بڑا باغ آموں کا جو ہے اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہاؤسنگ اسکیم نے۔ تو یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ جرمنی کے اندر ایک مخصوص علاقے تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو زراعت کی زمینیں ہیں اگر ان میں آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ کو جو ہے وہاں سے 4 فٹ مٹی جو ہے وہ اٹھا کے تو کسی ایسی زمین پہ، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ زمین جو ہے وہ اسے ضرورت ہے تازی مٹی کی، فرٹائل مٹی کی، وہاں پھینکی جاتی ہے اور پھر وہاں جو ہے وہ کوئی ہاؤس یا کوئی دکان یا کوئی مارکیٹ بنتی ہے۔
پاکستان میں جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، وہ اپنی زرعی زمین کو جو ہے وہ محلات میں بدل دیتا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ جب زرعی زمینیں جو ہیں وہ صرف اور صرف منافع کی خاطر، زیادہ سے زیادہ منافع کی خاطر ارب پتیوں کھرب پتیوں کو خریدنے کے لیے اس لیے دی جائے کہ وہ جو ہے اس سے اربوں کھربوں روپیہ مزید کما لیں، تو پھر جو زراعت ہے وہ تو محدود ہوتی چلے جائے گی، وہاں جو گندم کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں آئے روز پاکستان جو ہے وہ گندم کے بحران میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاس گندم ہوتی ہے اس کو تو صحیح طرح سے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ جو آٹا جو ہے ملیں جو ہیں وہ فروخت کرتی ہیں عوام میں، اس کو تو غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تو بالکل بیماروں کی اور لاچاروں کی ایک سرزمین بن جائے گا۔ تو میں حکمرانوں سے آج اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اس مسئلے کے اوپر جو ہے ایک کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں کسانوں کے نمائندے بھی ہوں، جس میں زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں، وہ بھی اپنی پریشانیاں بتائیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، کھادیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، وہ بجلی کے بل جو ہے وہ کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں، اور پھر ایک نیا عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے، بنایا جائے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ گندم کے بحران سے، زرعی اجناس کے بحران سے جو ہے وہ باہر آ سکے۔ انہیں گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ میری باتوں پہ توجہ دیں گے اور جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان کی روشنی میں کوئی نیا عمل اختیار کریں گے، تاکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آٹے کے بحران میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ حافظ۔